فیض الرحمان، یہ تو اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے ٹرمپ حملے کے لیے تیار اور وہ ایران کی کسی غلطی کا انتظار کر رہا تھا. تو کیا ایم او یو سائن کرنے کے بعد وہ پچھتا رہے تھے اور دباؤ کیا ان پہ زیادہ تھا اسرائیلی لابی کا اور باقی جنگ کی حامی لابی کا؟ دیکھیں سمی صاحب، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے جو پچھتاوے کا لفظ استعمال کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیک لیش تو بہت ہوا یہاں پر. یہ جو 14 پوائنٹس جب لکھے گئے اور اس کو اپروو کیا، تو یہاں ایک لگا بندہ ایک خیال یہ بنا کہ یہ ایک بہت زیادہ پرو ایران ڈاکومنٹ ہے اور ہم نے بہت زیادہ کنسیشنز دیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ اور ان کے ساتھی اور خصوصاً جیرڈ کشنر اور وٹکاف جیسے لوگ کوئی ایسے احمق تھے یا اتنے نائف تھے، سادہ لوح تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایسے ڈاکومنٹ پہ سائن کر دیا. ظاہر ہے کہ کو پرپس تھا. اور جو آرٹیکل 5 ہے اور اس کے علاوہ بھی دوسری جو آرٹیکلز ہیں، وہ پرپسفلی ان کو ایمبیگیوس بھی رکھا گیا تھا. جیسے عمران نے کہا کہ جو آرٹیکل 5 میں ایران کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ استعمال کرے، ایسی بات نہیں ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے بھی کہا کہ اٹ واز ویری پورلی ورڈڈ آرٹیکل یا جو آئٹم. تو لیکن اس کے باوجود دیکھیے ہوا یہ کہ ٹرمپ کو یہ بات بہت پہلے سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ ان کے پاس 3 راستے ہیں اس وقت. یا تو یہ کہ یہ ایک آپ آرام سے کیپیچولیٹ کر کے یہ مان کے کہ ہم اس چیز کو مینیج نہیں کر سکتے، میں سرنڈر کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، یہ مان لینا کہ جیسا کہ انہوں نے افغانستان میں کیا کہ اب ہم یہاں مینیج نہیں کر سکتے ان چیزوں کو، ہمیں باہر نکلنا ہے اور وہ یک طرفہ طور پر نکل آئیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ کوئی ڈیل کریں اور ڈیل کر کے ایک باعزت دونوں ون ون سچویشن ہو، ایران کو بھی محسوس ہو کہ ہمارے لیے اچھا ہوا، ان کو بھی کم از کم دونوں کلیم کر سکے اور واپس آ جائیں گے. تیسرا راستہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی ہائٹنڈ ایک وارفیئر ہے جس میں میکسیمم فورس استعمال کی جائے. تو ان تینوں راستے میں سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا تھا کہ اس وقت بھی اور ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک ون ون سچویشن دے کے وہ نکل آئے، جو کہ اپنے جو ڈومیسٹک پریشرز وغیرہ ہیں. لیکن صافی صاحب اس میں دیکھیے ایک بات اہم ہوئی ہے اس پورے معاملے میں. ایک تو یہ کہ جیسے کہ ابھی عمران نے کہا کہ جو جنازے کے دوران جو ایک آپ کو ہائٹس ملا تھا، جو ایک گیپ ملا تھا سکون کا، اس کو جب بھی ابھی خامنہئی صاحب کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی، اس پر حملے کر دیے گئے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے تھی، ظاہر ہے یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں خود پرو ایران جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایران کو اس کو زیادہ تھوڑا سا ایک مور وزڈم کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ چونکہ جو جنازے میں 1.5 کروڑ کے قریب لوگ جب آئے اور جو نعرے لگے، تو وہاں ایک ایسی فضا پیدا ہوئی کہ اب اس کے بعد ایک تو یہ کہ جو ہارڈ لائنرز تھے وہ زیادہ پر اعتماد انہوں نے اپنے آپ کو محسوس کیا، اور دوسری طرف جو امریکہ میں اب ٹرمپ صاحب زیادہ کمفرٹیبل ہے. دیکھیں وہ بیک لیش یا وہ ریاکشن جو سمجھ سکتے تھے، وہ جو کہ فروری 28 کے بعد ہوا تھا، آئل کی پرائسز بھی اور یہاں پر ڈیمانسٹریشنز جو ہو رہے تھے، یہ جو دوبارہ مہم شروع ہوئی، وہ ریاکشن آپ کو یہاں پر امریکہ میں نظر نہیں آیا. اکانومی جو ہے پہلے بھی جنگ سے پہلے بھی اسی حالت میں تھی، تھوڑا بہت انفلیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہے. تو اس وقت ٹرمپ صاحب زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، اور یہ وجہ آپ دیکھیے آپ نے کہ انہوں نے پھر دوبارہ وہاں جا کر جو ہے جنگ شروع کی، اور 13 دن تک. لیکن اب یہ جو تھوڑا بہت جو پاز لیا ہے انہوں نے، تو یہ پاز بھی ایسکیلیشن کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ وہاں جو سچویشن ہے اس وقت آپ کی گراؤنڈ پر، دیکھیے ہم بہت اچھی خوبصورت باتیں کر سکتے ہیں بیٹھ کے کہ ایم او یو بھی سائن ہونا چاہیے، نیگوشیشنز بھی ہونی چاہیے، ٹیکنیکل ٹیمز بھی بنی ہوئی ہیں، بہت اچھی آئیڈیلسٹک باتیں ہیں. لیکن وہاں کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں، اور ان تمام اچھے جو نعروں سے اور اچھی باتوں سے لگا نہیں کھاتے. یہ افسوس کی بات ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ یہ جو ایسکیلیشن، ریجنل ایسکیلیشن دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں ہوتا. یہ یوکرین کا شامل ہونا، پھر کویت کا پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ سائن کر دینا، اور میں نے سنا ہے کہ 2 اور ممالک بھی اس میں آ رہے ہیں، اور پھر پاکستان کا انتہائی اسٹرانگلی ورڈڈ اچھا، ایک یہ جو اسٹیٹمنٹ بات جو کی پرائم جا منسٹر رہی کی ہے طرف فیض سے. الرحمان کہ امریکہ کے پاس پیٹریاٹ میزائل کا ذخیرہ بھی کم ہو گیا ہے اور باقی بھی ان کو وسائل کی کمی کا سامنا ہے. دیکھیے اس میں ایک بات بہت اہم ہے. آپ اوور دی ایئرز آپ دیکھ لیں، آپ نے کئی جنگیں دیکھی ہیں. مجھے یاد ہے جب گلف وار 1 ہوئی تھی،
تو میں اور ہمارے والد صاحب اس وقت بیٹھے تھے لاس اینجلس میں، اور ابا ہمارے بڑے خوش ہو رہے تھے کیونکہ اس میں صدام کو مسلسل بہت زیادہ اسٹرانگ دکھایا جا رہا تھا، سی این این نیا نیا لانچ ہوا تھا۔ تو یہاں کی ایک سائیکی ہے ویسٹ کی، یہ لوگ نعرے نہیں لگاتے اور اپنے دشمن کو زیادہ طاقتور دکھاتے ہیں اپنے عوام کو، تاکہ زیادہ بھرپور انداز سے حملے کیے جا سکیں۔ تو آج آپ یہاں دیکھیں بہت سے ایسے دانشور، پنڈتس، پروفیسرز ایسے ہیں جو ایران کو بہت زیادہ طاقتور دکھا رہے ہیں اور اس بات کا جواز پیش کر رہے ہیں کہ امریکہ زیادہ طاقت وہاں استعمال کی جائے۔ تو یہ کہنا کہ ایک ان کی انوینٹوری غائب ہو رہی ہے یا یہ اب مزید کمزور ہوگا، دیکھیے $37 بلین ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے خرچ ہوئے ہیں جس کا بجٹ $1.5 ٹریلین ہے، اور اس کے علاوہ سپلیمنٹل بجٹس اور ٹھیک. بہت سے ہیں سویلین جو کہ پینٹاگون کو ملتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ امریکہ کمزور ہو رہا ہے اس لیے پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ صرف ایک ڈسیپٹیو یا ڈسیپشن کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ باقاعدہ ایک وار فیئر کا حصہ ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بہت زیادہ ایک ہم لوگوں کو کم از کم بیٹھ کے کریڈیبل سمجھنا چاہیے، اور فیصلہ ٹھیک. سازی میں ان عناصر کا کم از کم ایران میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور آئی ہوپ کہ وہ اس کو سمجھ رہے ہوں کہ اچھا یہ میں کیا ذرا ٹیکٹکس ہیں۔ بات کو جی آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ عمران علی صاحب، یہ جو تاثر تھا کہ جی ایم او یو میں ایران کو تو بہت کچھ مل گیا ہے لیکن امریکہ کو کچھ نہیں ملا، اور اس لیے امریکہ میں بیکلیش بھی آیا اور اس کی خوب خبر بھی لوگوں نے لی ٹرمپ کی۔ تو کیا واقعی یہ جو اسلام آباد ایم او یو تھا یہ ایران کے حق میں تھا؟ اسلام آباد ایم او یو 60-40 ایران کے حق میں تھا سلیم، یعنی کہ اچھا. آپ اس کو جب فرسٹ ٹائم ریڈ کرتے ہیں نا تو آپ کو لگتا یہ نہیں کہ کوئی انجسٹ ہے، نہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے رائٹس پروٹیکٹ کیے گئے ہیں، ساتھ امریکہ کے حق میں بھی تھا۔ نیوکلیئر والی جو بات تھی، لبنان کی والی بات پہ آرٹیکل 1 پہ امریکہ نے کبھی بھی عمل نہیں کیا، ایران ساتھ دیتا رہا۔ تو لیکن تھوڑا سا ٹلٹ ایران کی طرف لگتا تھا کہ اس ڈاکیومنٹ کا ہے، کوئی اس میں ایسی بری بات نہیں تھی، اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ آئل کے اوپر سینکشنز ہٹا لی گئی تھی، ایران آئل بیچ رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو فیلنگ ہے نا ایران کے جو لڑنے والے لوگ ہیں ان میں یہ ہے کہ ہم جو بھی پاز کریں گے اس کے بعد بم ہمارے اوپر ہی گریں گے۔ یہ فیلنگ ایک تو نہیں جا رہی، دوسرا آپ کو بہت حیرانی ہوگی جس طرح پاکستان ٹیلی ویژن ہے جو ان کا اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے، اس پہ اب لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ پہلے یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ جن کے ڈسکشن کر رہے ہیں اراغچی صاحب، پریزیڈنٹ غالب آف صاحب، ان کی چیزیں کاٹ کے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے پہلی دفعہ کل یہ کہا کہ یار آپ ہماری چیزیں کیوں کاٹ رہے ہیں؟ تو ساتھ ہی وہ جو IRGC والے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں جی یہ غلط تھا، یہ تھا۔ تو اب وہ لڑائی جو ہم سمجھ رہے تھے ہے وہ ٹی وی پہ بھی آ گئی، لیکن پھر بھی اس پہ ایران کو نیچا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر ملک میں پاور سینٹرز ہوتے ہیں۔ نہیں تو یہ بات پھر درست ہے کہ ہم تو امریکہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ادھر ٹرمپ پہ دباؤ تھا کہ آپ نے غلط ڈیل کی، تو ایران میں بھی یہ تاثر تھا، اور جو سخگیر لوگ تھے وہ یہ غالباف اور عباس عراقچی وغیرہ کو یہ تانا دے رہے تھے کہ آپ لوگوں نے غلط ڈیل کی۔ جی بالکل، آپ بالکل درست کے فرما رہے ہیں۔ پہلے یہ بات پس پش تھی، اب یہ بات اسٹیٹ ٹی وی کی اس جھگڑے کے بعد یہ سامنے آ گئی۔ اچھا، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دباؤ کی وجہ سے ایران کی طرف سے جنگ بندی توڑی گئی ہو گئی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 5 پہ ایران کا پوائنٹ آف ویو غلط نہیں ہے، بس ایران نے تھوڑی جلدی کر دی۔ آرٹیکل 5 کو آپ جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں، اس کے اوپر جس طرح فیض نے کہا وہ پورلی ورڈڈ کہتے ہیں، باقی چیزیں کہتے ہیں، لیکن اس کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ ایران کے پاس اس کا اور عمان کے پاس انتظام تھا۔ عمان کی ڈیلیگیشن ایران گئی ہوئی ہے، لیکن اب یوکرین کی بات شروع ہو گئی۔ ہم ایک بہت بڑے کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں، دنیا کو عقل کرنی چاہیے، پل بیک کرنا چاہیے، پاکستان کو اپنی کوششوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کچھ لوگ دل برداشتہ ہیں پاکستان میں، فرینکلی آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو ایک ڈاکیومنٹ پروڈیوس کر کے منوا لی تھی، تھوڑا سا رک جاتے، تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، ایک یہ بھی تھا کہ قطر ایک میڈییٹر بھی تھا، اور سعودی عرب کا ڈیلیگیشن
اس سے ایک دن پہلے وہ علی خامنئی صاحب کے تدفین کے مراسم میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا. تو اس طرح کے دو ممالک کے شفٹس کو نشانہ بنانا کیا مناسب تھا؟ یعنی ایک تو ٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک اس ریجن کے روایات آپ بخوبی واقف ہیں. مناسب نہیں تھا، لیکن دیکھیں وہ مصلحت پسندی سے نہیں کر رہے. جو ان کی جو IRGC ہے وہ مصلحت پسندی سے نہیں کر رہی. وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی، میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، کئی دفعہ ریلیونٹ لگتا ہے. پہلی جنگ عظیم اس لیے ہوئی تھی کہ جرمنی کے پاس وار کا ایک ہی پلان تھا، وہ یہ تھا کہ فرانس پہ چڑھ دوڑو. ادھر بھی ایک ہی پلان ہے. یہ پلان یہ ہے کہ ہماری بچت اس میں ہے کہ پہلے آپ ابناء ہرمز کو پیرالائز کریں، اس کے بعد آپ باب المندب کو پیرالائز کریں.